وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ فاتحہ کی شروعات کی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آزمائے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ ہمیں کیوں آزمانا چاہتا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ یہ اللہ کے پلانز میں سے ہے۔ اللہ کی عبادت سے نہ صرف آخرت میں جنت ملے گی بلکہ اس دنیا میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ ہماری روح کو شفا دے گا۔ اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جب ساری امیدیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں اتنا اندھیرا آ جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے بس دنیا ختم ہے، پھر امید کی ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آگے آتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو لوگ ہمیں غلط جج کر لیتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی اپنا انوالوڈ ہوتا ہے، کوئی فیملی ممبر یا کوئی عزیز دوست، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو دوسرا شخص غلط کر کے بچ سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں، اسی لیے صبر کریں۔ آپ خود کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنے لگ جائیں اس لیے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اپنی پوری توجہ آخرت پر رکھیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ مالک یوم الدین یعنی ایک دن ایسا آئے گا جب کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، اصل حقیقت کھول کے رکھ دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنا سکون دے دیا نا کہ وہ تمہارے ساتھ غلط کر کے بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے بھلے ہی بچ جائیں لیکن آخرت میں اللہ ان کو پکڑے گا، اور وہ وقت اللہ نے دیا ہی اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ انسان نادم ہو اپنی غلطیوں پر، توبہ کر لے۔ اللہ سزا دینے سے پہلے ایک چانس دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا گناہ دنیا میں کھل جائے اور آپ اس کی سزا بھی پالیں تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ آپ کو سزا دے۔ اسی لیے شفا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملے دنیا میں سلجھا لیں۔ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے کون نہیں۔ اس دنیا میں بہت مس کمیونیکیشن ہے، معصوم کو گنہگار اور گنہگار کو معصوم قرار دے دیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر اچھی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے اور بری چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دونوں طرف کا معاملہ نہیں پتہ ہوتا، پوری چیز نہیں پتہ ہوتی، معلوم ہی نہیں چلتا کہ کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے معاملے دنیا میں سلجھا لیں، کسی کو ایسی ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، تو آخرت میں سب کچھ کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ سورہ طارق آیت 9 میں آتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، جو دل میں چھپے راز ہوں گے وہ بھی کھول دیے جائیں گے، جو باتیں دنیا میں چھپا لی گئی تھی وہ بھی ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ بھلے یہاں آپ کی گناہ ڈھانپ لے، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی پکڑ آنی ہے، اور اس کا الٹ بھی کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اسی لیے آگے آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں امید ہے اور شفا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے، آپ کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے، خوب واقف ہے۔ تو جنہوں نے دل توڑے ہیں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، وہ بخوبی جان لے کہ آپ صرف اور صرف کس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اللہ کے سوا کوئی اصل حقیقت نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے پاس آپ کی پرابلمز کا سلیوشن نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اگر اللہ چاہے تو ایسی سچویشن پیدا کر دے کہ آپ کی پرابلم 1 منٹ میں سالو ہو جائے۔ اگر ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو وہ اللہ ہے جو شفا دیتا ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اتنی جلدی شفا نہیں دے گا تاکہ آپ کو ثواب مل سکے، تاکہ آخرت میں آپ کے ثواب باقیوں سے زیادہ ہوں، کیونکہ آپ نے تکلیفیں جھیلیں، کیونکہ آپ نے صبر کیا، آپ نے ہر حال میں اللہ کی عبادت کی۔ ایاک نعبد، کچھ بھی ہو جائے ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اچھے دن، برے سے برا وقت بھی چل رہا ہو، بلکہ برا وقت اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھے راستے کی بھی تو سمجھ اللہ ہی دیتا ہے، بھلے ہی ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں، ہم پھر بھی سیدھا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی شفا کا ذریعہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے گا۔
اور یہی سیدھا راستہ دنیا میں بھی قناعت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے تو ہمیں اپنے رب سے تعلق پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے اوپر فضول باتوں کا بوجھ لاد لیتے ہیں جو میٹر ہی نہیں کرتی۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ تو یہاں پہ اللہ سے ہم سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں جو صرف اور صرف جنت کا راستہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ کہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بھی اس راستے کو چھوڑے گا اس کا سکون چھین لیا جائے گا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے نا امیدی آپ کو گھیر لے گی، صرف آخرت نہیں دنیا میں بھی چین سے نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا وعدہ نہیں کرتے کہ آپ کی ساری پریشانیاں اس طریقے سے سولو ہو جائیں گی جیسا آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا وعدہ ضرور کرتا ہے کہ جو کچھ وہ کرے گا وہ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہمارے پاس کچھ چیزیں فی الحال نہ ہوں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بہتر آخرت چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر رکھیں، اسی لیے بعض اوقات ایمان والے ایمان نہ رکھنے والوں سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کچھ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو آزمائشیں آنی ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل سکیں، تو صبر کریں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وہ دیں گے جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں ان چیزوں میں سے جو تم نے مانگی ہیں، اور اللہ کی ذات تو وہ ہے جو بہت سی چیزیں بنا مانگی بھی عطا کر دیتا ہے۔ غور سے دیکھیں تو ہم یہاں ہدایت مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی دن میں کتنی بار، نماز میں بار بار اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ اللہ بہترین کرے اور آزمائش سے گزارے بنسبت اس کی کہ اللہ ناراض ہو جائے اور ہمیں تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ دے۔ تو آزمائش اچھی ہے اگر ہمارا رب راضی ہے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اسی لیے اللہ کی پناہ میں بار بار آئیں۔ اللہ سے دور ہم آتے ہیں، اللہ وہیں ہے جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی لیے ہم دعا کے بعد آمین بولتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ میری سن لے۔ ایک خوبصورت انداز ہے دعا کا اختتام کرنے کا۔ آگے چلتے ہیں، قرآن کی اگلی سورت سورۃ البقرہ۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ اس بات سے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 1، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کسی بھی شک و شبہ سے پاک کر رہے ہیں کیونکہ اس میں امید ہے۔ آپ تبھی شفا پا سکتے ہیں جب کوئی شک نہ ہو۔ تصور کریں کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، تو شفا کیسے مل سکتی ہے؟ یہ اپنے میں ایک بیماری ہے، شک کرنا ایک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شک نہ کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شفا